ہوں حضرت بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کفن دفن سے فارغ ہوتے ہیں، اپنے گھر میں جاتے ہیں، سامان اٹھایا مدینہ چھوڑ کر جانے لگے۔ صحابہ نے دیکھا، بھاگ کر پیچھے گئے، کہا بلال ہمارے آقا چھوڑ کر کے ہمیں گئے ہیں، تم تو ہمیں چھوڑ کر کے مت جاؤ، مت چھوڑو مدینہ، ہم دونوں جدائی کیسے برداشت کر پائیں گے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما اريد المدینہ بدون رسول اللہ، لوگوں میں اللہ کے رسول کی جدائی کے بعد مدینہ میں نہیں رہ سکتا، میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا، مجھے مدینہ سے محبت تو ہے لیکن جہاں جہاں میں نے آپ سے ملاقات کیا ہے وہ مقامات مجھے یاد آئیں گے، میں کیسے رہ پاؤں گا؟ لوگوں میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے مدینہ سے جانے دو، میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوتا ہے، وقت کے خلیفہ ہیں، بھاگتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں بلال ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے محبوب ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، خدا کے لیے تم تو ایسا مت کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں آپ مجھے روک سکتے ہو لیکن میرے ایک سوال کا جواب بتا دو، تم نے مجھے اللہ کے رسول کے حکم پر آزاد کرایا تھا، غلامی کی زنجیر میرے پیروں سے تم نے نکالی تھی، سونا دے کر تم نے مجھے خرید کر آزاد کیا تھا، لیکن میرے ایک سوال کا جواب بتا دو، کیا تم نے اللہ کی رضا کے لیے مجھے آزاد کرایا تھا یا اپنے لیے آزاد کرایا تھا؟ حضرت ابوبکر رو پڑے، کہا اے بلال تم نے کیسا سوال کر دیا، تم نے کیسی وقت یاد دلا دی، وہ تو میں نے اللہ کے رسول کے حکم پر تمہیں آزاد خریدا تھا اور اللہ کی رضا کے لیے خریدا تھا۔ کہا تھا پھر میرا راستہ چھوڑ دو، پھر میرا راستہ چھوڑ دو، اگر تم نے مجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرایا تھا تو لوگ کی بات بھی نہیں مانتا، میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بعد۔ میرے بھائی حضرت بلال کو دلاسا دینے کے لیے تو رسول اللہ کبھی نہیں آئے، رسول اللہ مدینہ سے چل کر تمہارے گھر پہ آتے ہیں، رسول اللہ مدینہ سے چل کر تمہاری کوٹریوں میں آتے ہیں، رسول اللہ مدینہ سے چل کر تمہارے پروگرام میں آتے ہیں، تمہیں شرم تک نہیں آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بدترین گستاخی کرتے ہوئے، اور اسی دن تم جشن مناتے ہو جس دن حضرت انس بیان فرماتے ہیں پورے مدینہ کے اندر تاریکی چھا گئی، پورا مدینہ اندھیرا ہو گیا، ہمیں کچھ نہیں سجھائی دیتا تھا، ہم کیا کریں؟ میرے بھائی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہیں پر ختم نہیں ہوتی، آپ جا کر کے ایک دیہات میں آباد ہو جاتے ہیں، ان کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش جب آتا ہے بیوی بیٹھ کر کے رو رہی ہے، کہا کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو؟ کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا آخری وقت ہے۔ کہا تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میں مدتوں سے اسی دن کا انتظار کر رہا ہوں، یہاں آنکھیں بند ہوگی وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، آپ کے چہرے انور کا وہاں دیدار ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو کبھی نہ آئے، کیا ان کی بھی محبت جھوٹی ہے؟ اگر ان کی محبت جھوٹی نہیں ہے تو انہوں نے جشن میلاد کیوں نہیں منایا؟ اور اگر انہوں نے نہیں منایا تو پھر تمہارے اس شعر کا مطلب کیا ہوا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں؟ اور لوگوں تم نے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں بخشا۔ وہ بلال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، جب آپ واپس آئے، کہا بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ میں جہاں بھی جنت میں جاتا تمہارے قدموں کی آہٹ مجھے سنائی دیتی تھی؟ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کے جو چلتے تو زمین پر ہیں لیکن ان کے جوتوں کی آواز اللہ تعالیٰ جنت کے اندر سنواتا ہے، ان کے متعلق بھی تم نے یہ کہہ دیا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔